السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے نیو ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. اچھا، اگر میں کہوں کہ آج کل وی آر لیونگ ان اے ورلڈ فل آف فلٹرس تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا پروفائلس پہ جتنی بھی تصاویر، جتنی بھی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں فلٹرس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اچھا، اب یہ نہیں کہوں گی کہ سب کر رہے ہیں، بہت کم گنے چنے ایسے سیلیبریٹیز یا انفلوئنسرز ہوں گے جو اپنا ایکچوئل فیس لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ موسٹلی اٹس فلٹرس. مطلب ہم عام لوگ بھی فلٹرس کے ساتھ ہی تصاویر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کمپلیکس ہے. اپنے آپ کو یا اپنی جنریشن کو یا آپ سب کو بھی بلیم نہیں کروں گی، کیونکہ بچپن سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی تھی، باہر نہ کھیلو، رنگ خراب ہو جائے گا، کالے ہو جاؤ گے، اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی تھی. حالانکہ باہر لوگ ٹیننگ کے لیے خواری کر رہے ہوتے ہیں. سو یس، دیٹس ٹرو. آج بھی ہم لوگ جتنا مرضی کہہ لیں، لیکن جب رشتے کی بات آ رہی ہوتی ہے تو لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، دبلی پتلی ہونی چاہیے، گوری ہونی چاہیے. تو ہے، ہمیں ہمیشہ سے اس حوالے سے کنسرن رکھا گیا. اور لڑکی کی جب بات آتی ہے تو دین اٹس جسٹ دا فائنینشیل اسٹیٹس، یا وہ کتنا ارن کرے تاکہ وہ ایک پروٹیکشن اور پروویژن دے سکے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. کیا ریالٹی ہے، اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اور آج کل بھی لوگ کیا اتنے ہی کانشیس ہیں جتنے شاید آج سے 5-6 سال پہلے تھے؟ ریالٹی کے لیے وی ہیو اے گیسٹ ود اس ان دا اسٹوڈیو. شی از این ایستھیٹک فزیشین، شی از این MBBS ڈاکٹر، اور روزمرہ کی بیسس پہ بہت سارے کیسز ڈیل بھی کر رہی ہوتی ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ پیشنٹس کے ساتھ ویسے اتنی بات کر رہے ہوتے تو آپ کو ایک ان کی جو سائیکی ہے وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. لیٹس ویلکم ڈاکٹر ندا حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو ڈاکٹر؟ فائن، تھینک یو. اچھا، سب سے پہلے تو اسی سے آغاز کرتے ہیں جو میں نے کہا کہ ہماری بھی غلطی نہیں ہے، ہمارے دماغ میں وہ ایک کمپلیکس ڈالا گیا ہے بچپن سے. ڈاکٹر ندا، آپ نے اوور دی ایئرس کیا کوئی ٹرانزیشن دیکھی ہے؟ کیا ابھی بھی لوگ اتنے ہی کانشیس ہیں جتنا پہلے تھے؟ اب زیادہ اب کانشیس زیادہ ہو گئے ہیں. ہے بیکاز آئی تھنک سوشل میڈیا کی ہائپ کی وجہ سے. دوسرا، سیلیبریٹی کلچر بھی بہت آ گیا ہے. گلیمر از آل دیٹس ان، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ویری ٹرو. فلٹرز آ گئے ہیں، اور اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان، تھرو آؤٹ دا ورلڈ. جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے فار سم ریزن اس کو سکسیس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ایون آل اوور دا ورلڈ بیوٹی از ایڈمائرڈ، بیوٹی از sought after, so that is اچھا، وہی اب اسی unfortunately سے how مجھے it آپ نے is. کہا کہ جیسے باہر والے کارڈیجین سسٹرس سب سے زیادہ فالوڈ، اور ان کا ہمیشہ جیسے آئی بروز بھی ہیں، فلر لپس بھی ہیں. اب ہم عام لوگ تو جا کے نہیں وہ چیز کرا رہے ہوتے، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ جو فلٹر وہ چیزوں کو کور کر رہے ہیں، وی پٹ دیٹ اپ. بٹ یو تھنک کہ اب یہ چیزیں یہاں بھی آ گئی ہیں اور لوگ کرواتے ہیں؟ جی بہت آ گئی ہیں اور لوگ کرواتے ہیں. ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ بہت زیادہ سرجریز میں ابھی تک لوگ نہیں آئے. سرجیکل پروسیجرز میں کرواتے ہیں، وہ بھی کرواتے ہیں، بٹ اتنا نہیں جتنا کہ ویسٹ میں جیسے کرداشین سسٹرز کرواتے ہیں. بٹ باقی نان انویسو پروسیجرز یا تھوڑے بہت نیڈل سے جو ریورسیبل پروسیجرز ہیں ان کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا، تھوڑے سے اگر آپ بتا دیں جو زیادہ آج کل ان ہیں اور سیف ہیں، مطلب اتنا اس کے اندر کوئی بہت ہی کوئی میسو سی نہیں ہو سکتی، نیچرل سی ٹرانسفارمیشن ہو، تو وہ آج کل کیا پروسیجرس چل رہے ہیں؟ جو سیف ہیں، جو ریورسیبل ہیں، اس میں کچھ فلرز ہیں، ہائلورونک ایسڈ فلرز، دوز آر ریورسیبل. بیسکلی جو استھیٹکس میں ہم پروسیجرز کرتے ہیں موسٹلی وہ ریورسیبل ہی ہوتے ہیں. موسٹ آف دیم، ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم. اور کمپلیکیشنز یس ہر پروسیجر کی ہیں، لیکن اگر پراپرلی کیا جائے اور آپ کی انیٹمی ذہن میں رکھ کے فیس کی کیا جائے تو منیمائز ہو جاتے ہیں کمپلیکیشنز. نیچرل پروسیجرز میں دیر آر سم ویری گڈ ونس جو آپ کے نیچرلی اسکن کو ہیلدی کرتے ہیں. اس میں آپ کے PRPs ہیں، ریڈیو فریکوینسی کچھ ٹریٹمنٹس ہیں. سو دیر آر سم ویری گڈ ٹریٹمنٹس آلسو. لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ فیس خراب ہوتا ہے، یہ بھی ایک متھ ہی ہے. ہاں، خراب ہوتا ہے اگر غلط ڈاکٹر کے پاس جایا جائے یا غلط پروسیجر ہو تو. یہ اچھا، آپ نے بہت مزے کی ایک بات کر دی کہ غلط ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. جیسے آپ نے باتوں میں کہا کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی انیٹمی آف دا فیس اینڈ ایوری تھنگ. نا آف کورس یو آر این MBBS ڈاکٹر، ایک آپ کے پاس پوری میڈیسن کی ڈگری ہے جس کے بعد آپ کی یہ اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر آج کل تو سیلونس میں بھی موسٹلی کہ یہ جو انویسو سلائٹلی انویسو پروسیجرس ہو رہے ہوتے ہیں، how are they qualified enough to do that? I honestly don't know that because generally جو slightly invasive procedures ہیں they should
they can be done abroad by beauticians کو allowed ہے, لیکن ان کی proper training ہوتی ہے. For example micro needling ہوتی ہے. This is a specific way to do it. کتنی depth پہ کرنی ہے, آپ کے face کے ڈفرینٹ ایریاز پہ ڈفرینٹ سیٹنگز ہوتی ہے. انڈر آئز کی ڈفرینٹ سیٹنگ ہے, اراؤنڈ دا ماؤتھ ڈفرینٹ ہے. اسکارز اگر فیس پہ ہیں اس کی ڈفرینٹ سیٹنگ ہے. اگر آپ کے فیس پہ چھائی ہیں اس میں مائکرو نیڈلنگ ڈفرینٹ سیٹنگ پہ ہوتی ہے. پھر سرمز آپ نے ساتھ کیا یوز کرنی ہے. دس از آل ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ جو سیلونس پہ وہ کر رہے ہیں, اف دے ہیو دوز سرٹیفکیٹس تو ٹھیک ہے, بٹ اف دے ہیونٹ لرنڈ اٹ, انہوں نے ورک شاپس نہیں کی ہوئی, ٹریننگس نہیں کی ہوئی, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہونا چاہیے. جہاں پہ آ جاتے ہیں انویسو پروسیجرز جس میں آپ کہتے ہو کہ آپ کی انجیکٹیبلز ہو گئے, بوٹاکس ہو گئے, فلرز اور تھریڈز, وہ تو آپ بالکل بھی نہ سوچیں کہ سیلون سے کرائیں. اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی اے ڈاکٹر, qualified doctor, a qualified doctor and a doctor who has had training in aesthetics. You know, so even that's the difference. ہاں جی, there's a difference in that also. Right. اچھا, اس چیز سے مجھے آیا کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ندیٰ, اب آپ ایک پروسیجر دیکھیں, فار انسٹنس لیزر کی اگر بات کی جاتی ہے, آج کل لوگوں میں بہت رجحان آ گیا ہے, انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ یو نو دس از اے سیف وے آف گیٹنگ ریڈ آف یور انوانٹیڈ ہیئر, لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں اتنی پرائس ڈسکرپنسی آتی ہے, ایک جگہ پہ فار انسٹنس لاکھوں کے سیشنز ہو رہے ہیں, دوسری جگہ آپ کو ایک اسپانسرڈ پوسٹ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں 20,000 میں 4 سیشنز ہو جائیں یا 3 سیشنز ہو جائیں. ہاں, یہ ایک تو اس سے مائنڈ میں آتا ہے کہ شاید ڈاکٹرز پہ بہت زیادہ کما رہے ہیں, اس میں مارجن بہت زیادہ ہے, یا کیا یہ ہے کہ مشینری کا ڈفرینس ہے, اکوپمنٹ کا ڈفرینس ہے, واٹ از دا سائنس بیہائنڈ دیٹ؟ آلرائٹ, سو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز تو اپنی مشینس کی پروموشن کے لیے شروع میں لگا دیتے ہیں. وین پیپل سی دا ریزلٹس تو پھر وہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, ورڈ آف ماؤتھ جاتا ہے. دیٹ از ون ریزن. ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ استھیٹکس میں ہی ڈفرینٹ مشینز ہوتی ہیں. there's B grade Chinese, there's A grade Chinese, and there's Korean machines, then there's UK based machines, Spanish machines, Italian machines, European machines ہوتی ہیں. تو obviously when you buy branded machines are expensive, اور ان کے sessions بھی expensive ہوں گے. تو اگر کوئی ڈاکٹر اپنی for the promotion of the treatment کچھ تھوڑے کم پیسوں میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہتا ہے, دیٹ میک سینس. بٹ اگر کوئی 5,000 میں فل باڈی لیزر ہو رہا ہے تو دیٹ ڈزنٹ میک سینس. سو ہو سکتا ہے کہ وہ مشینس میں بھی ڈفرینس ہو کچھ, بیکاز جو برانڈیڈ مشینز ہیں وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کروڑوں میں آتی ہیں. یہ بھی ہے. اچھا, اور ایک یہ بھی مت ہوتی ہے کہ اگر آپ لیزر سیشنز لیتے رہیں تو مطلب 4-5 سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, پھر آپ کو کراتے رہنا پڑتا ہے. کتنے جنرلی چاہیے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. جنرلی یہ آپ کی ایک تو ہارمونس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کا ہارمونل پروفائل کیسے. جیسے آج کل فیمیلز میں PCOS, پالیسسٹک اووریز کا بہت ایشو ہے. کچھ لوگوں کے تھائرائڈ کے ایشوز ہوتے ہیں. آج کل پرولیکٹن ایک ہارمون ہے جو زیادہ ہو رہا ہے. انسولین ریزسٹنس زیادہ ہو رہی ہے لوگوں میں بیکاز آف دا ڈائٹ دیٹ وی ٹیکنگ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. 6 سیشنز میں بال ختم نہیں ہوتے. لیزر ہیئر ریموول نہیں ہے, دس از لیزر ہیئر ریڈکشن. ٹھیک ہے. اینڈ یس, اب میں لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کے بال کم بھی ہوں گے, پتلے بھی ہوں گے, اور کافی حد تک 80% تک ختم بھی ہوں گے. جب آپ پلکنگ, تھریڈنگ, ویکسنگ کراتے ہیں نا, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی اسکن ڈیمیج کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایکنے کے ایشوز ہو جاتے ہیں. دوسرا, یو ہیو ٹو ویٹ کہ ایک بال ایک سرٹن لینتھ پہ آئے تو آپ نے تب جا کے اس کو ریموو کرنا ہے. اور پھر آپ ریموو بھی کرو گے تو ختم تو نہیں ہو رہے نا, انہوں نے تو دوبارہ آنا ہے. تو لیزر کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ریڈیوس بھی ہوتے ہیں بال, پتلے بھی ہوتے ہیں, اتنی جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دیم ٹو گرو آؤٹ. تو یس, آپ نے جب ایک دفعہ لیزر کر لیا, اگر آپ کا ہارمونل پروفائل ٹھیک ہے تو کچھ عرصے کے لیے چلتا ہے, لیکن آپ کو مینٹیننس سیشنز لینے پڑتے ہیں آن اینڈ آف, وچ از اے لاٹ بیٹر دین رننگ ایوری 10 days ٹو دا سیلون اور دا پارلر, یا پھر خود گھر میں آپ ویکسنگ یا تھریڈنگ کر رہے ہو. دس از اے لاٹ مچ بیٹر آپشن. اچھا, اس سے بھی پھر بہت سارے آ جاتے ہیں. ہم جو خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کبھی برن کر دی اسکن, کبھی کیا کر دیا, وہ بھی چلتا ہے. اچھا ڈاکٹر ندیٰ, اب ذرا اگر پرسنل پہ آئیں, کیونکہ اب تو میں کہتی ہوں کہ بہت لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے, لوگ MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کی طرف آتے ہیں, شوق سے آتے ہیں. آپ نے کیا مائنڈ میں رکھ کے, یو نو, واٹ واز دا موٹیویشن, واٹ واز دا انسپریشن, کیوں اس فیلڈ؟
I was actually interested in doing gynecology, I'll be honest with you. I Okay. really liked obstetrics, اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا. You bringing اللہ کی طرف سے زندگی تو دینے والا اللہ, but you're helping somebody bring True. a life to the world. تو وہ بڑی ایک accomplishment کی فیلنگ ہوتی تھی. But gynecology is the kind of field جس میں آپ بہت کمیٹیڈ ہوتے ہو, پھر آپ کی فیملی لائف نہیں رہ جاتی. سو ہم لوگ یہی کہتے تھے ڈاکٹرز میں یہی بات ہوتی ہے, یا آپ گائنی سے شادی کر لو یا پھر آپ شادی کر لو. سو آئی واز میرڈ اینڈ آئی ہیڈ ٹو گیو ٹائم ٹو مائی فیملی. تو اس میں پھر مجھے جو سب سے ایزی وے لگا وہ یہ تھا کہ میں ڈرماٹولوجی میں اسپیشلائز کر لوں, کیونکہ آورز ایزی تھے. اینڈ آئی تھاٹ آئی یوز ٹو فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ, لیکن بیسک وجہ یہ تھی. اور پھر بس وہ وہیں سے ہوتی گئیں چیزیں, چلتی گئیں. اس وقت استھیٹکس کا اتنا کوئی شوق بھی ٹرینڈ بھی نہیں تھا. میں پھر سعودیہ چلی گئی, جہاں پہ مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کے استھیٹکس سکھایا گیا. وہاں پہ پھر میرا صحیح ہاتھ کھلا, فلرز, بوٹاکس. میں نے تب PRP اسٹارٹ کی تھی, جو آپ کا بلڈ لے کے انجیکٹ کرتے ہیں, جب یہاں پہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی, وہاں میں نے سعودیہ میں کی تھی. تو وہاں سے پھر مجھے تھوڑا سا شوق ہوا اس کا, اینڈ دین اٹ جسٹ ڈیولپڈ, اینڈ دین اٹ جسٹ اب اس کا اتنا بوم آیا ہوا ہے کہ اب ایوری بڈیز, ہر کوئی اس میں جا رہا ہے. بالکل, اب تو یہ انڈسٹری جیسے آپ نے خود کا. سو دس واز جسٹ more out of necessity than out of interest. But now I'm really enjoying my work. Yeah. اور وہ یہ کہ پھر آپ کو پیشن مل گیا اور آپ اسی میں اور کرتے رہی. اور آپ نے جیسے کہا کہ سعودیہ سے, تو آئی تھنک وہاں تو بہت زیادہ اس چیز کا رجحان ہے. مطلب وہ تو بہت پہلے سے کراتے اور ہم بھی ایک زمانے میں دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے کہ کیا ہے وہاں پہ. ایکچولی there's a rat race also نا, ایک there's one male and there's 7 females, there's 8 females. وہ بیویوں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے, تو وہ اس کمپٹیشن میں ہی اپنے آپ کو, and they have lots of money also, to be very honest. تو وہ پھر اسی میں اپنے آپ کو اچھا کر. اور ایون میلز وہاں پہ, یہاں پہ میلز کرواتے ہیں, اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ابھی میلز میں, وہاں پہ بہت زیادہ ہے. میلز فیمیل سے زیادہ کانشیس ہو کر آتے ہیں. رائٹ. تو آئی تھنک وہ ڈائیورسٹی والا فیکٹر بھی, ان کا اتنا انفلکس, پیپل کمنگ فرام ڈفرینٹ کنٹریز, اور ان کو دیکھا دیکھی یا جو بھی جیسے اویئرنیس اور وہ ہے, تو لوگ اس چیز کو کرتے ہیں. وہ بھی ہے. پلس آلسو they want to keep getting married also, so they have to stay young. They have to look good. Right. تو یہ آپ نے کہا کہ آپ نے پھر یہ والی فیلڈ, اسپیسیفک فیلڈ چوز کی تاکہ ورک لائف بیلنس آپ کا ایزیلی مینٹین ہو سکے, آپ فیملی کو بھی ٹائم دے دیں, یہاں سے دے دیں. تو ابھی اٹس مینیجیبل ہو جاتا ہے. اور جب یہ انٹرپرینورشپ کی بات آئے, کیونکہ ایک تو پھر آپ کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کسی سیٹ اپ میں جا کے پریکٹس شروع کر دیں, بٹ بینگ این انٹرپرینور اٹس a different game altogether. It's a very difficult thing to do, especially with all the competition, and there's some very respectable doctors جو اس فیلڈ میں ہیں, very good accomplished doctors, ان کے ساتھ بھی کمپٹیشن ہے. لیکن لائک میں ابھی کل ہی ایک شاہ رخ خان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ناٹ ایوری تھنگ کمز ایزی. مطلب یا آپ سکسیز کو چوز کر لیں یا آپ ہارڈ ورک کو چوز کر لیں. سو اٹس اے لاٹ آف ہارڈ ورک. کبھی یہ بھی تھا کہ 3 گھنٹے صرف ہم سوتے تھے اور کام کرتے تھے, کبھی کلینک بنانے میں لگے ہیں, کبھی ویڈیوز بنانے میں لگے ہیں, کبھی پیشنٹس کے کو دیکھنے میں. تو دیر واز اے ٹائم جب میں صبح 11 سے رات کے 11-12 بجے تک بیٹھتی تھی کلینک میں. ناؤ آئی ہیو کٹ ڈاؤن آن اٹ. سو یس, وین یو اسٹارٹ آف دیر آر لاٹس آف تھنگز. آپ نے اپنی بجٹ بھی دیکھنا ہے, آپ نے مشینز بھی لانی ہے, اینڈ اسٹارٹنگ اے گڈ ایستھیٹک سیٹ اپ یو ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف بجٹ, بیکاز دا مشینز آر ویری ویری ایکسپینسو. آپ کی پراپرٹی سے زیادہ ایکسپینسو آپ کی مشینری ہے. رائٹ. سو اف یو وانٹ اے گڈ ایستھیٹک پرائس, پھر پروڈکٹس کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. سو یس, گیٹنگ ان ٹو اے بزنس اینڈ دین میکنگ اٹ سکسیزفل از اے لاٹ آف ہارڈ ورک. لیکن یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا نا, وہ صرف جو اینڈ پروڈکٹ اب دیکھ رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے مزے سے ڈاکٹر آتی ہیں, اتنے آورس کے لیے آتی ہیں, پیشنٹس آلریڈی لائن میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین یو نو دیٹ از منٹنگ منی, اینڈ وہ نہیں دیکھتے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی تگودو, کتنی جدوجہد لگی. آئی ریممبر کہ جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے, دے ور ویری اسمیٹک. تو جب میں پڑھ رہی تھی, اسپیشلائز کر رہی تھی, تو جسٹ سو مائی ہسبینڈ اینڈ چلڈرن وڈنٹ گیٹ disturbed,
تو وہ واش روم کے جو دروازہ جس میں سے لائٹ آ رہی ہوتی تھی ہلکی سی, میں اس میں بیٹھ کے رات کو آہستہ آہستہ سے پیجز پلٹ کے پڑھتی تھی, اپنی وہ بناتی تھی, سلائڈس بناتی تھی, پروجیکٹس پہ کام کرتی تھی, ہم نے کرنی ہوتی تھی پریزنٹیشنس کرنی تھی, پریزنٹیشنس پہ کام کرتی تھی. اینڈ وہ ٹائم ہی تھا کہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے کہ نیند نہ آئے, گرمی میں بیٹھ کے پڑھتے تھے کہ نیند نہ آئے. صبح 9 بجے نکل جاتے تھے, کلینک سیٹ کرنا ہے, اس کی چیزیں دیکھنی ہیں. سو اٹس اے لاٹ آف ہارڈ ورک. اٹس جو آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر تک پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم اور بہت محنت لگتی ہے. بٹ پھر اسی تمام محنت اور انہیں سیکریفائزز کا میں کہوں گی کہ ریوارڈ آج ماشاء اللہ سے پھر آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ملتا ہے جی سب کو, اللہ تعالیٰ نیت دیکھ کے اور آپ کا ہارڈ ورک دیکھ کے تو دیتا ہے. اٹ آل ڈپینڈس آن ویری رائٹ. تو آئی تھنک اسی منتر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, خود ہارڈ ورک, اور کیونکہ جیلسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب فار پیپل اٹس ویری ایزی ٹو کرٹیسائز اندر پرسن کہ پتہ نہیں کیا سین ہے, کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچولی پیچھے کتنی ایفرٹ, کتنی ہارڈ ورک اور کتنا ان کی سیکریفائزز گزری ہیں. بٹ دین اگین ہیٹس آف, جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو بھی ساتھ, فیملی کو بھی, وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں, اور اس طریقے سے آپ نے اپنے دونوں پیشنس کو جاری رکھا. اچھا ڈاکٹر ندا, فار فیمیلس نا موسٹلی وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی ایک چیز کو بالکل سیکریفائز کر دیتی ہیں دوسری چیز کی طرف جانے کے لیے. بٹ آپ جیسے ایگزامپلس کو ہم اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئیں کہ آل آف دیٹ از مینیجیبل. یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو دیٹ تھنگ ان مائنڈ کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی آپشن ہی چوز کریں جہاں پہ آپ کو فل ان ایک ہی جگہ پہ جانا پڑتا ہے. جی, لیکن پتہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں ایک کوٹ میں کل پڑھی تھی کہ جو کمپلیکس مرد ہوتے ہیں, ان جو انڈیپینڈنٹ عورت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ بد کردار کہتے ہیں, یو نو, اینڈ دیٹ از اے ڈائلیما ان آور سوسائٹی, اینڈ اے ویری ہارڈ اینڈ اے ویری بروٹل اینڈ اے ویری سیڈ ٹروتھ بیسکلی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میلز بالکل بہت دفعہ بیچ میں آتے ہیں, بیکاز اوبیسلی عورت نے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی سیکیورٹی رہے, ہمارے بچے ساتھ رہیں. لیکن آج کل زمانہ ایسا ہے کہ دونوں کو ہی مل کے محنت کرنی پڑتی ہے اف یو وانٹ ٹو گیو یور کڈس اے گڈ لائف. تو اس میں شروع میں میلز ڈیفینیٹلی ریزسٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کوشش کرو کہ ان کا بھی پورا کرو, ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو ریوارڈس ملنے شروع ہوتے ہیں, تو دین دے اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ محنت کیوں کی ہے. تو عورت کو اس چیز سے گزرنا پڑتا تو ہے, اور بس یو جسٹ نیڈ ٹو کیپ یور نرو اسٹرانگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ چیلنج ہر کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے آج کل. اس لیے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو تو ہم, بیٹیوں کو تو امپاور کرنا ہم نے سکھا دیا, ان کو کر بھی دیے, بٹ دین اگین وی ڈنٹ ریز آور سنز دا وے کہ وہ ایک امپاورڈ خاتون کے ساتھ کوپ اپ کر سکیں. اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو, اینڈ آئی تھنک دس از اے ٹیک ہوم میسج فار آل ویمن کہ آپ اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ عورت کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے, اور ان کو یہ سکھائیں کہ اگر کوئی عورت, دیکھیں اے وومن ول نیور گو اینی ویئر. وہ مردوں کو تھوڑی سی آئی تھنک یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ یہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ہمارے کنٹرول سے باہر, ہماری ضرورت نہیں ہے نا پھر اس کو. ہاں ایگزیکٹلی. تو ضرورت صرف پیسے کی تو نہیں ہوتی نا, مطلب اگر آپ کسی عورت کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ ان کو ساتھ لے کے اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز میں, وائی وڈ دا وومن گو اینی ویئر ایلس, یو نو. مطلب یہ تو اپنے عجیب سے اپنے مائنڈ کے اندر ایک انسیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. کنٹرول ایشو جو ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. آئی جسٹ بیسکلی فیل دیٹ, نو offense to the males, I'm sure کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑے سپورٹیو بھی ہوں گے اپنی مسز کو لے کے, بٹ جنرلی جو میں نے دیکھا ہے یہی دیکھا ہے. تو یہ ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم جا رہے ہیں دوسرے اینڈ پہ جا رہے ہیں, بٹ یہ ریالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اینڈ فیمیلس جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, جو آپ کو ورکنگ وومن ایک باہر نظر آتی ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنی اسٹرگل سے گزر کے, میں کہتی ہوں چلے بندہ تو جا کے ایک آفس والی جگہ پہ بیٹھ گیا نا, ایک عورت گھر سے نکل کے وہاں تک پہنچنے کے لیے بیچ میں اتنی چیزوں سے گزر کے جا رہی ہوتی ہے. گھر میں اچھا یہ ہو گیا, بچوں کا یہ سیٹل ہو جائے, میں اتنی دیر کے لیے اوے, آئی ول بی اوے, پھر اس نے آنے کے آج صفائی والی نہیں ہے تو ہم نے خود کرنی ہے, آج برتن ہو, ہاں تو آپ کو ڈبل ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, جی کھانا بھی بنانا ہے. سو جی دیٹ از واٹ اٹ از, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس آل بیڈ. دیر مے بی فیمیلز جو تھوڑی سی ہو جاتی ہوں گی زیادہ انڈیپینڈنٹ, بٹ دیٹ از آلسو اباؤٹ دا وے یو ڈیل ود ویمن. آئی تھنک
if a woman is getting that emotional support from her husband, she will never go anywhere. That's also true. Yeah. Right. अच्छा डॉक्टर नदा, आप ज़रा आते हैं इस इंडस्ट्री में ना, बहुत सारे, जैसे हमने खुद ही बात की, सोशल मीडिया की बात की, इन्फ्लुएंसर्स की बात की, सेलिब्रिटीज़ की बात की, हम देखते हैं उनकी पिक्चर्स. अच्छा, बाज़ औक़ात ना बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस गलत भी हो जाती हैं. जैसे किसी की नोज़, कोई नोज़ जॉब हुई है, एकदम लोगों के माइंड में आ जाता है कुछ हुआ तो है और ये गंदी हुई है, पहले ज़्यादा खूबसूरत थी. किसी के लिप्स बहुत ज़्यादा फुलर हो गए, तो मतलब एक वो होता है कि ये क्या कर लिया है, या बोटॉक्स गॉन रॉन्ग. तो फिर लोग क्रिटिसाइज़ किसको करते हैं? डॉक्टर्स को. क्या ये मतलब डॉक्टर्स क्यों इतना ज़्यादा, अगर किसी एक इंसान को ज़रूरत नहीं है और ऑनेस्टली अगर डॉक्टर को लगे कि नहीं पहले ज़्यादा खूबसूरत है, नॉट टू मच, हाउ डू यू डील विद दैट? कि आपके पास भी आते हैं कि हमें बहुत 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 कुछ करते हैं? If you look at my Instagram, my work is generally natural. मेरे ख्याल में aesthetics is about looking beautiful naturally. अगर आपके अंदर वो artificial look आ जाती है, तो फिर तो what's the point of being an aesthetic physician ना? तो आपको naturally प्यारा लगना चाहिए. और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोग कहते हैं जी ये बिल्कुल आँखों के नीचे से जो झुर्रियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए एंड बिल्कुल सिमेट्रिकल चेहरा हो जाए. तो आई टेल एवरीबडी कि नेचर में कोई चीज़ सिमेट्रिकल नहीं होती ना. इफ़ यू स्टिक टू नेचर, अ लिटिल बिट ऑफ एसिमेट्री, थोड़े से रिंकल्स, ये नेज़ोलेबियल फोल्ड. आप बताएं कौन सा जानवर है जिसके नहीं होते? बंदर के नहीं होते ना. आप अगर इसको टोटल फ्लैट कर दें तो यू आर नॉट गोइंग टू लुक ह्यूमन. बच्चों के भी होते हैं जिनके अभी एक रिंकल नहीं होता फेस पे. तो इट्स ऑल अबाउट लुकिंग नेचुरल एंड ब्यूटीफुल. लेकिन इसमें हम मैं नहीं करती. अगर कोई मुझे कह दे कि जी बहुत बड़े लिप्स करने हैं या कुछ करने हैं, आई डोंट डू इट. आई कैन नॉट डू इट. मतलब प्रॉब्लम मेरा ये है कि आई अंडर डू थिंग्स. आई कैन नॉट एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट ओवर डू थिंग्स. तो उसमें लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि कुछ डॉक्टर्स को फोर्स भी करते हैं पेशेंट्स कि नहीं जी हमें ऐसे लिप्स चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे दुबई में ट्रेंड है very full lips and very cheeks, full cheeks and everybody ends up looking the same. तो कुछ पेशेंट्स पे भी डिपेंड करता है और कुछ ऑब्वियसली डॉक्टर्स पे भी है. अगर वो मान जाते हैं तो वो कर देते हैं. सो बेसिकली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी आस्क पेशेंट्स व्हेन दे कम टू अस इज कि आप क्या चाह रहे हैं. अक्सर आके कहते हैं जी हमें क्या चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है, आप बताएं. वी टेल देम कि आप अपनी कंसर्न बताएं, फिर हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है. सो येस, अ लॉट ऑफ द टाइम्स लोगों को भी कुछ बहुत फुल लिप्स चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को बड़ा सटल नेचुरल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं. सो sometimes doctors have to cater to their demands also. तो it varies person to person. It varies doctor to doctor, it varies person to person. क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि बहुत ही प्लास्टिक सा and बहुत सा overdone. They like the extra Mostly factor. Pakistan में they want to look natural. In Pakistan, but abroad में maybe in Dubai and UAE में थोड़े से वो ज़रा enhanced features होते हैं उनके थोड़े ना. वो हो जाता है. अच्छा डॉक्टर नंदा, हाउ ट्रू इज़ दैट? लोग कहते हैं कि अगर आप एक दफ़ा कोई एक प्रोसीजर करा लें देन इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. फिर आपको उसका रीफिल या आपको उसका फॉलो अप करवाना ही करवाना पड़ता है, अदरवाइज फिर उसका मतलब यू नो वंस यूर इनटू इट you're into it for life. It's actually more of a psychological dependence. अब आप मुझे ये बताएं कि आप for example if there's a woman, she's 45-50 years old and she has wrinkles जो 50 साल जिनको लगे हैं डेवलप होने में. There's a miracle drug called Botox. आप वो Botox डालेंगे, वो 50 साल के wrinkles उनके 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे miraculously. Okay. You know, and then Botox works for about 4.5 months. आहिस्ता आहिस्ता wrinkles दोबारा आने शुरू होते हैं और आपके 6 माह में दोबारा से वही wrinkles आ जाते हैं. तो आपकी देखें ना एजिंग, आपके रिंकल्स 50 साल के एक मुआवजे की तरह ख़त्म हो गए. तो आप साइकोलॉजिकली यू वांट टू मेंटेन दैट इफेक्ट. ओके, यू नो, बिकॉज अभी तो आपने एज किया ओवर 50 ईयर्स, आपको नहीं पता चला, लेकिन इसका जब इफेक्ट ख़त्म हुआ तो वो आपका 6 मंथ्स में हुआ, आप 6 मंथ्स में दोबारा 50 के हो गए. तो आपको एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है इन चीज़ों पे. एंड व्हेन यू लुकिंग गुड, मतलब आपको कोई स्किन बूस्टर हम डाल रहे हैं, अभी तो बहुत चीज़ें आ गई हैं एस्थेटिक्स में, हम आपको कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फेस में डाल रहे हैं या if even using fillers, and then you see the effect and you look good, you want to maintain it, and yes, it's all about maintaining it. मैं लोगों को यही कहती हूँ, आप जब दांतों की स्केलिंग के लिए जाते हैं तो डू यू से कि नहीं अब नहीं आना, सारी उम्र के लिए स्केलिंग ख़त्म? बिल्कुल ऐसे नहीं होता ना ऐसे. यू हैव टू मेंटेन वट एवर यू डू. फिर अगर आपको परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए देन यू गो फॉर सर्जरी.
if you want something کہ with changing times آپ کو تھوڑا بہت changes چاہیے اپنے فیس میں تو these are the aesthetics میں بہت سارے options آ گئے ہیں. رائٹ نہیں بس مجھے وہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کروا لیتے ہو اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں شیشے میں اپنے آپ کو خوبصورت لگ رہے ہیں دین پیپل اسٹارٹ کمپلیمنٹنگ یو ایز ویل تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کروائے اٹ میک سینس تو پھر آپ کروانا ہی چاہو more of a psychological dependence. اس کی بھی وہ اکثر پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے. you know you're looking good, they're making your skin look good. آپ کی اسکن اب تو آج کل ایسے فلرز آ گئے جو ہم آپ کے فیس میں جب انجیکٹ کرتے ہیں آپ کی اسکن 2 years پیچھے جانی شروع ہو جاتی ہے, مطلب ریورس ایجنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کولیجن بننی شروع ہو جاتی ہے فیس میں. تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے میریکلز جو ابھی سائنس لا رہا ہے, وائی وڈنٹ وانٹ پیپل وانٹ ٹو بینیفٹ فرام اٹ, یو نو, بیکاز ایجنگ ہیز بین سم تھنگ جو everybody has fear of it, you know. I never wanted to age. You know, میں اپنی نانی دادی سب کو دیکھتی تھی and I used to think کہ نہیں میں نے ایسے بڑا نہیں ہونا. ایک بڑا نیچرل سا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے نا اور آپ سوچتے ہو رائٹ. اچھا ڈاکٹر نانا میں ہمیشہ کہتی ہوں مطلب فیمیلس کو میں اسپیشلی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اپنے اوپر ایفرٹ کریں, مطلب اچھے کپڑے پہنیں, اپنے بال بنائیں, اپنا تھوڑا میک اپ یا جیسے آپ نے کہا کچھ چیزیں انہینسمنٹ کچھ نہ کچھ کریں, بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ اس سے آپ کا نا اوور آل موڈ اینڈ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یو آر مور پروڈکٹیو, یو آر مور happy, you're doing more. I would want you to emphasize on it as well from a doctor's point of view. کتنا آپ کا overall morale. So the best point is کہ آج کل تھوڑی ینگ فیمیلز بچیاں آ رہی ہیں and they are bringing their mothers کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی sacrifices کی, تو اب ان کی PRP کر دیں, ان کا بوٹاکس کر دیں, ان کے threads کر دیں, you know. And I think that's very nice. And those women وہ تھوڑی سی because تھوڑی سی جب آپ کچھ لوگوں کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹس کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے, حرام ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ خرابی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اسپیشلی women of the older group, وہ تھوڑا reluctant ہوتی ہیں. But when they see the results they're happy. And yes, the thing is کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اللہ نے کہا اپنی باڈی کا, اپنی صحت کا, اپنی اسکن کا خیال رکھو. تو if you're looking good, آپ میں وہ کانفیڈنس آتا ہے. obviously your husband sees you looking better, fresher, آپ کا اپنا ریلیشن ایک بہتر ہوتا ہے ان کے ساتھ, آپ کو کمپلیمنٹس ملتے ہیں, آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, you become positive, you become happier with yourself, you know. There is nothing wrong with taking care of yourself. True, and that should be your first priority. It should be your first priority. یہ اب یہ تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ ہی اویئرنیس ابھی بھی لوگوں کو آ رہی ہے کہ عورت کا جو ہوتا تھا نا ایک رول, خود کو مار کے سب کو بنانا. True, ٹھیک ہے, yes. آپ سب کو بناؤ, آپ ہی نے بنانا ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے, لیکن خود کو مت مارو, خود کو مت مارے. اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں. وہ ہوتا تھا نا ایک میں کہ جتنی زیادہ آپ نے سیکریفائزز کیے ہیں, جتنی آپ نے قربانیاں دی ہیں, اتنی وہ سیلیبریٹڈ ہوتی تھی آفٹر اے وائل. تو بالکل ابھی بھی دیں, لیکن اپنی صحت کے کمپرومائز کر کے نہیں. اور مجھے اکثر کہتی جی ہمارے 2 بچے ہیں, ہم رات کو کھپے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار کتنا ٹائم لگتا ہے, آپ نماز پڑھتے ہو, وضو کرتے ہو, یہ 2 سیرمز ہیں ساتھ ہی رکھ لو, گیلے چہرے پہ ہلکے سے لگا لے اور سو جاؤ, ٹھیک ہے. کتنا ٹائم لگے گا, 2 منٹ, 5 منٹ صبح, 5 منٹ, اتنا تو ٹائم خود کو دے سکتے ہو نا, اتنا تو خود کو پرائیورٹائز کرو. کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ امیروں کے چونچلے والی چیز, اٹس این ایکسپینسو تھنگ. میں کہتی ہوں یہ بہت بیسک ہے, آپ کچھ نہ کرو, وہ بے شک نہ کرو, اپنے بال بنانے میں یہ چیزیں کرنے میں کیا جاتا ہے. دا پوائنٹ از یو نیڈ ٹو ہیو اے مائنڈ سیٹ لائک دیٹ کہ اپنے اوپر تھوڑا اپنی سیلف پیمپرنگ, اپنی ریلیکسیشن, اپنے اس پہ کام کریں, تو آپ آہستہ آہستہ پھر چیزوں کی ایکسیپٹنس پہ آ جاتے ہیں. ہاں جی, اور یہ دیز آر ویری بیسک تھنگ. مطلب ابھی اگر آپ آتے ہیں ایستھیٹکس کی طرف تو فوراً تو آپ کو بوٹاکس فلرز نہیں کرانا, آپ کے پاس بہت سارے اور بھی آپشنز ہیں. نیچرلی آپ اندر سے اپنی اسکن کو ہیل کرتے ہو, فریش کرتے ہو. آج کل وائٹننگ انجیکشنز کا جیسے بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے, میں ان کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کرتی. ڈو دے ورک with some people yes, on others they don't. اچھا, تو اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ آنیسٹلی بتا دیں گے کہ اٹس ناٹ مینٹ فار یو. Absolutely. Okay. I honestly tell them and I actually even discourage them because وہ ابھی whitening کے لیے FDA approved ہی نہیں ہوا ہے. اچھا. اور so whitening میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت خوبصورت بنایا اور ہر انسان کے اندر بہت سارا پوٹینشیل اللہ نے الگ الگ ہر کسی کو پوٹینشیل دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ پوٹینشیل کے بغیر اس دنیا میں نہیں آئے, بالکل, آپ ٹیلنٹ کے بغیر نہیں آئے, آپ کی
کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہے, کسی کی ناک بہت پیاری ہے, کسی کے ہونٹ بہت پیارا ہے. انہینس دیٹ بیوٹی, انہینس یور ٹیلنٹس. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نیچرلی اپنی اسکن کو بہتر کریں تو دیٹس بیٹر نا. بینگ وائٹ اور اس کے اوپر چھائیاں ہوں اور انہیلدی اسکن ہو, لیکن بس رنگ ہو رہا ہو. ہاں, لیکن اگر گندمی رنگ ہو اور ہیلدی اسکن ہو, یو ول لک سو مچ مور بیوٹیفل ود اے ہیلدی اسکن دین اے وائٹ داغدار اسکن. تو پیپل نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. آئی تھنک وائٹ جن کی گوری رنگت ہے وہ بھی بہت پیارے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اوپر ہلکی سی بھی کوئی داغ بن جائے تو وہ فوراً نظر آتا ہے. آئی تھنک گولڈن اسکنز جو ہماری ایکچولی براؤن اسکنز ہوتی ہیں, دے بیوٹیفل And they are admired worldwide. ورلڈ وائڈ اینڈ دے بیوٹیفل. اینڈ آئی تھنک کہ آپ بجائے اس کے کہ وائٹننگ کی طرف جاؤ, آپ اپنی ہی اسکن کو جب ہیلدی کرو گے تو وہ ویسے ہی 1 to 2 شیڈز لائٹر ہو جائے گا. بالکل اینڈ جو اٹریکشن پھر اس میں ہوگی وہ وائٹ اسکن میں ویسے نہیں ہوتی. ہاں نہیں جی. ہوتی. لیکن دین اگین یہ ڈیلیما ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. رنگ گورا کرنے والی چیزیں اگر لوگ ایستھیٹک فزیشینس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, نہیں تو اوور دا کاؤنٹر ان کو جو میڈیکل اسٹورس پہ یا شاپس پہ جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, ویری بیسک وہ گورا کرنے والی کریم ہے, وہ یوز نہیں کرنی چاہیے بیکاز دے ہیو مرکری اینڈ دے ہیو اسٹیرائڈس, اور بہت اسکن خراب کرتی ہیں. جب آپ اسٹاپ کرتے ہیں یوز کرنا پھر آپ کو سمجھ آتا ہے, آپ کے چہرے پہ بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اسکن بہت پتلی ہو جاتی ہے. سو وائٹننگ کریمز اوور دا کاؤنٹر کچھ جو ہیں برانڈس جو ہیں, اور کچھ کریمز کے مکسچرز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ اسٹیرائڈس بھی ڈالتے ہیں, اور دیٹ از لائک یور ڈیتھ ٹو یور اسکن بیسکلی. ٹھیک ہے, وہ وقتی بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کی اسکن, لیکن اس کے بعد پھر جو اسکن کا حال ہوتا ہے, کیل, محاسے, تھننگ, مطلب کچھ تو ایسی اسکن ہوتی ہیں یہ کریمز یوز کر کر کے کہ ہمیں ہاتھ لگاتے ہوئے بالکل پیپر تھن, ٹیشو پیپر تھن ہو جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ فیس پہ لگا کیا رہے ہو. اچھا ڈاکٹر نندا, یہیں سے اب جیسے اوور دا کاؤنٹر ہم نے اس طرح کی میڈیسنس کی بات کر لی, وہ اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہوتی, ویری پاکٹ فرینڈلی, تو پیپل جسٹ ڈو دیٹ اینڈ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ, اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں ایکسپوجر نہیں ہے, ان کو اوور دا نائٹ 1-2 دن میں یوز کر کے ریزلٹس آتے رہیں تو وہ تو پورا ورڈ آف ماؤتھ اپنے آس پاس اسپریڈ. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے سیرمس, بہت ساری کریمس بھی آپ کو مل جاتی ہیں. مطلب انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا ڈاکٹرس اینڈ آسکنگ کہ ہمارے لیے کیا ہے, آپ کوئی برانڈ ریکمینڈ کر دیں یا آپ پروڈکٹس ریکمینڈ کر دیں, لوگ جا کے خود ہی چیزیں کر لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹرو, اور بہت ینگ ایج میں, لائک آئی ایون سین ٹین ایجرز شاپس میں, سیفورا میں گھسے ہوتے ہیں اور وہ لے رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو ضرورت ہے, یا کیا اگر وہ اتنی جلدی بہت ساری چیزیں اپنی اسکن پہ لگا دیں تو کیا رزلٹ آتا ہے؟ نہیں, آئی تھنک آپ کا جو بھی اسکن کے رجیم ہونی چاہیے وہ آپ کی اسکن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونی چاہیے. اوکے, فار ایگزامپل بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ایکنے, جن کے ایکٹیو ایکنے جن کی اسکن پہ ہوتا ہے, وہ وائٹامن سی سیرمس یوز کر رہے ہوتے ہیں. یو ناٹ سپوز ٹو یوز وائٹامن سی سیرمس آن ایکنے پرون اسکن, بٹ پیپل ڈونٹ نو. یا بٹ پھر آپ وہ کریں گے تو آپ کا ایکنے زیادہ فلیئر ہوگا, آپ کی اسکن زیادہ انفلیمڈ ہوگی. سو ایکنے پرون اسکن کے لیے ڈفرینٹ سیرمز یوز ہوتے ہیں, ڈرائی اسکن کے لیے ڈفرینٹ سیرمز ہوتے ہیں. تو obviously you need guidance, you need somebody who can tell you کہ آپ کے فیس کے لیے کون سی رجیم بیسٹ ہے, you know. تو اس کے لیے آپ کو لیے تو overdoing it, you should never overdo it. Right. If you have good skin, آپ اس کو ایک بیسک موئسچرائزر, سن بلاک کے ساتھ مینٹین کرو, اور سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے نا, آپ کی سلیپ پیٹرن, آپ کا اسکرین ٹائم اور آپ کی ڈائٹ, یہ 3 چیزیں آپ ذرا تھوڑا سا لائن اپ کر لو, الائن کر لو, تو آپ کے بہت سارے ایشوز ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, اسی پہ اگر تھوڑا سا ایمفسائز کر لیں, بیکاز آف کورس یو آر اے ڈاکٹر, آپ بہتر گائڈ کر لیں گے. اب جیسے آپ نے کچھ چیزیں بتا دی اسکرین ٹائم کے اوپر, اچھا فوڈ انٹیک آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. تھوڑا سا اگر اس پہ کر دیں کہ واٹ از امپورٹنٹ فار پیپل, کہ مطلب یہ تو آپ کی ڈیلی روٹین میں ہونی ہی چاہیے. مطلب ہم جو آؤٹر بیوٹی اس کے لیے اتنا جا رہے ہوتے ہیں, بٹ ٹل دا ٹائم آپ انٹرنل اس کو نہیں فیڈ کریں گے تو پھر کیسے آئے گا وہ. دیٹ از واٹ آئی ٹیل ایوری بڈی, کہ جو بھی آتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں, تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے ایون جن کا ایکنے ہوتے ہیں, فیس پہ دانے ہوتے ہیں, ٹیل دیم کہ دوائیاں بھی میں دے دوں گی, بٹ دیر از اے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن آلسو, رائٹ. اب ہمارے ایکسکیوز می قرآن اور سنت میں کیا بتایا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایگزامپل تھے نا,
پوری دنیا کے لیے ہمارے لیے. بالکل. وہ ٹائم پہ سوتے تھے, جلدی سوتے تھے, and he would rise early at 5. So according to science, when you're sleeping at night, and only at night, not during the day, آپ کے اسپیسیفک گڈ ہارمونس باڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو ہیل کرتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. سو اف یو ناٹ سلیپنگ ایٹ دیٹ اسپیسیفک ٹائم, وہ ہیلنگ ہارمونس پروڈیوس نہیں ہوں گے. سائنٹیفکلی میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو سلیپنگ آن ٹائم, waking up on time, drinking plenty of water. ہم لوگ اب کیا کریں, فاسٹ فوڈس کھا رہے ہیں, پروسیسڈ فوڈس کھا رہے بالکل ہیں, ایسے which are not good. آرٹیفیشل ڈائٹس ہیں, آرٹیفیشل کلرنگز ہیں, فوڈ Processed sugar. پروسیسڈ شوگرز ہیں. یہ چیزیں کریں. بی ایز آرگینک ایز یو کین. کوئی آپ نے خاص, جیسے میں کیٹو ڈائٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے, کوئی اب اٹ ریئلی ڈپینڈس آپ کا BMI کیا ہے. ٹھیک ہے. بیز آپ کا ویٹ کیا ہے, تو اس کے مطابق ڈائٹ ہوتی ہے. بٹ دیر ہیز ٹو بی اے اسپیسیفک پورشن آف پروٹینس, فیٹس, کاربوہائیڈریٹس, ویجیٹیبلس, ملٹی وائٹامنس اینڈ ایوری تھنگ, جو آپ نے ایک اسپیسیفک پرپورشن پہ اپنی باڈی ہائٹ, ویٹ کے مطابق, اور آپ کی جو ڈیلی ایکٹیویٹی ہے نا اس کے مطابق لینا ہوتا ہے یہ سارا کچھ. سو اف یو آر این ایتھلیٹ, آپ بہت زیادہ اگریسولی کام کر رہے ہیں, یو ہیو اے ویری ایکٹیو لائف اسٹائل, آپ کی ریکوائرمنٹ جو فوڈ کی ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ہماری طرح, جو آفیسز میں لکھ رہے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, جو بہت زیادہ جن کا ایکسرسائز والا نہیں ہوتا سینیریو, تو ان کے لیے ڈیلی کیلورک ریکوائرمنٹ از ڈفرینٹ. سو یو نیڈ پراپر گائیڈنس فار دیٹ آلسو. اینڈ یس, اس میں تو کوئی دوسری بات یہ نہیں ہے نا کہ آپ ٹائم پہ سوئیں اور صبح ارلی اٹھیں. آپ خود دیکھیں گے, یو ول فیل انرجیٹک, یو ول فیل بیٹر, اینڈ یو ول سی دا کائنڈ آف افیکٹ اٹ ہیز آن یور اسکن. رائٹ رائٹ. تو یہ وہ چیزیں جو لوگ شاید اگنور کر کے, مطلب اتنا وہ روٹین کا بنتا گیا نا. اب لیٹ نائٹ بنجنگ بھی چل رہی ہے, اس کے بعد سیزنز دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن چل رہا ہے, رات کو نہیں سو رہے, پھر صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں, دن ہی لیٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور وہ بھاگا دوڑی میں پھر آپ کو تو اپنی پرسنل اس کے لیے کوئی ٹائم بھی نہیں ملتا. ایگزیکٹلی. اگر آپ sleep deprived ho, then how do you work? You know, you'll always be grumpy. Always be grumpy and always be very irritable. And, you know, I mean, there is no energy. 6 to 7 hours کی sleep تو ضروری ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سے 5 گھنٹے سو کے فریش ہو جاتے ہیں. That's very few people. Right. لیکن 7 hours sleep is very important. اچھا, اگر ڈاکٹر ندیٰ سے ہم پرسنلی پوچھیں کہ بہت سارا کام, بھاگا دوڑی چل رہی ہے, اوپر نیچے, یہ وہ, جب آپ کی اپنی بریک کا ٹائم آتا ہے, جب بہت زیادہ ورک ہو گیا اینڈ یو نیڈ ٹو ریلیکس, تو وہ اپنا می ٹائم کیسے لیتی ہیں؟ می ٹائم ود می از بیسکلی جسٹ ریڈنگ. آئی لو ریڈنگ. اچھا, رائٹ. تو میں بس تھوڑا سا اپنے بیڈ پہ لیٹ کے ریڈنگ وغیرہ کیا جانرا, کس طرح کا ریڈنگ؟ جنرلی ایستھیٹکس کی بکس ہی پڑھتی ہوں زیادہ, دا لیٹسٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹف. اینڈ دین اسپینڈنگ ٹائم ود مائی کڈس, ان کے ساتھ تھوڑا سا کوئی ڈنر کر لیا, یا یو نو لائک باہر جا کے, ویسے گھر میں تو کرتے ہیں لیکن باہر لے گئے اسپیشلی. سو بیسکلی دیٹس آل دی انجوائمنٹ. ساری انرجی واپس آ جاتی ہے. ہاں جی, بچوں کو دیکھ کے ویسے آ جاتی ہے. رائٹ رائٹ. تو یہ بھی ضروری چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں, کہ لوگ تو ایک وہی کام والا وہ دیکھ رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ندیٰ, یو ورکڈ ود اے لاٹ آف انفلوئنسرز, ود اے لاٹ آف سیلیبریٹیز. مطلب آپ کے پیج پہ بھی جائیں تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رہ گیا ہے جس نے آپ کا نام وزٹ کیا ہو. ہاؤ از اٹ ورکنگ لائک ود سیلیبریٹیز اینڈ انفلوئنسرز؟ اٹ از, دے آر ایکچولی ویری نائس پیپل, اور ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ دے الاؤ اس ٹو پٹ دیئر فیسز آن انسٹاگرام. جیسے ہمارے پاس انفلوئنسرز سے زیادہ تو نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, لیکن دی اونلی ریزن یو سی دیم آن مائی پیج از بیکاز نارمل جو لوگ آتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹس کرانے, وہ نہیں چاہتے کہ انسٹا پہ ان کے فیسز آئیں, تو وہ پھر ہم پوسٹ کر نہیں سکتے. پرابلم یہ ہے. حالانکہ ہمارا 90% آف کلائنٹل از جنرلی جسٹ یو نو لائک people like myself, normal common people جو ہے. تو سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کرنا از گڈ. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ٹینٹرمز ہوں گے, کوئی نہیں ایسا کچھ نہیں, not at all. They're good people, and if obviously if they're treated right, they're being given the right treatments, there's no need for them to throw tantrums. اچھا, مجھے یہ بھی لگتا ہے نا کہ اسکن اور یہ آپ کی ایسی بیسک چیزیں ہوتی ہیں, اسپیشلی اف یو کم آن ٹی وی, یو اپیئرنگ پبلک, اس میں آپ آ رہے ہیں, آپ ہر کسی کو اپنی اتنی پرسنل چیز کے ساتھ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, تو وہ کسی ایسے کے پاس ہی جاتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ یو نو وی آر ان دا سیف ہینڈ. تو وہ آئی تھنک آپ کے ساتھ ایک آلریڈی کمفرٹ زون ان کا
بنا ہوتا ہے کہ یو نو دے نو ویئر دے آر دیر گوئنگ. از اے کانٹروورسی جس میں یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ سیلیبریٹیز کو بلاتی ہیں یو نو کہ آپ بلاتی ہیں اور آپ سیلیبریٹیز, میں ان سے کہتی ہوں ویدر میں ان کو بلاتی ہوں یا نہ نہیں بلاتی, دیٹ از ناٹ دا کویسچن. موسٹ آف دیم کم آن دیئر اون تھرو ورڈ آف ماؤتھ. لیکن اگر ہم کسی کو انوائٹ بھی کرتے ہیں, جو کہ سب استھیٹک کلینک والے کر رہے ہیں, یو نو, سو موسٹ استھیٹک کلینکس آر ڈوئنگ اٹ, ایون گائناکالوجسٹ آر, ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ. اگر ہم بلا بھی رہے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹس ہم آپ کو لائیو کرتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں ان کے اوپر. ڈو یو ناٹ سی دیم آن دا, آپ ان کو پھر بگ اسکرین پہ دیکھتے ہو جہاں پہ اتنی مائنیوٹ سی بھی کوئی الٹی سیدھی چیز ہو جائے تو وہ اتنا انہینس ہو کے نظر آتی ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. ہاؤ دے آر کمنگ ٹو می از ناٹ دا ایشو, what you the end result that you're seeing is more important نا. یہ چیز ضروری ہوتی ہے. اور یہی ہے کہ اگر آپ مطلب اتنا رسک لے کے اوپنلی, اب سب کو پتہ ہے کہ اگر فلانا ایکٹر ہے تو وہ آپ کا پیشنٹ ہے, اور اگر اس کا اسکرین پہ کچھ غلط یا کچھ زیادہ کچھ اوور دکھ جائے, انہوں نے ایک دم آپ کو اٹیک کرنا ہے. بیکاز ویو سین دیٹ ہیپننگ ان دا پاسٹ ایز ویل. کچھ سیلیبریٹیز کے جب غلط ہوئی ہیں چیزیں تو لوگوں کو پتہ ہے ان کے ڈاکٹر کون ہے, اور انہوں نے سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو بیش کرنا شروع کر دیا تھا. بالکل. اب فار ایگزامپل میں اب ہم چلیں, وہ تو لوگ ہمارے جو پاکستانی سیلیبریٹیز ہیں, جیسے عالیہ بھٹ کی ایک پکچر وائرل ہوئی تھی جس میں شی کیپٹ, ان کا لپ ٹیڑھا ہو رہا تھا بات کرتے ہوئے. obviously she got botox done جس کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو obviously انہوں نے فوراً ہٹ کیا کون ہے ڈاکٹر کیا ہے. تو ایون دا slightest thing, slightest mistake on a celebrity, you have to pay for it really badly, اپنی reputation کو لے کے, you know. So what's important is what you're seeing now, not how they are coming to me. Yes. You know, it's the result that's important. And the fact that they're coming to you again and again over and over. شاید آپ کے ایک دفعہ آپ نے پرسنل ان کو بلا لیا, that's digital marketing, there's nothing wrong with that, کیونکہ میری تو اسپیشلائزیشن یہ ہے, that's what we are studying. تو دوسری دفعہ اگر وہ خود آ رہے ہیں تو what's the harm? And اگر انہی کی وجہ سے 10 اور لوگ آپ کی طرف آنا شروع آ جاتے ہیں تو of course that's right. So it's just a lot of things. And then there's something called guerrilla marketing too. ابھی ہمیں کچھ پتہ چلا کہ کچھ competitors ہیں ہمارے بڑے سینئر لیول کے ہیں, ان کی مارکیٹنگ ٹیم کی کچھ میری انفلوئنسز کے ساتھ ہی دوستی وغیرہ تھی, تو ان کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ دے آر ایکچولی پٹنگ بیڈ ریویوز آن گوگل جسٹ ویسے ہی فار می. اینڈ وی یوز ٹو ونڈر کہ یہ کہاں سے ریویوز آئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ہم نے نہ دیکھا نہ پتہ ہے, فیک اکاؤنٹ سے بن رہے ہیں ریویوز اینڈ ایوری تھنگ. سو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ یہ کیا ہے. تو وہ گوریلا مارکیٹنگ تو ہوتی ہی ہے, ورلڈ آف مارکیٹنگ. یس, اگر آپ اپنے اس میرٹ پہ نہیں کر سکتے تو یو گو ٹورڈز دس سائڈ, انیتھیکل سائڈ کرتے ہیں, پھر بھی کرتے ہیں. ہاں, لیکن انیتھیکل پریکٹسز اس میں مطلب آ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر ندا, پرسنل فیوریٹ ایکسپیرینس اگر ہم بات کریں, کس سیلیبریٹی کے ساتھ رہا ہے جس کے ساتھ بہت ہی کمفرٹ زون ہو اور بہت مزہ آتا ہو کام کرنے میں؟ نازلین اثر, I really like her, she's a gem of a person. غزالہ بٹ, ان کے ساتھ بھی بہت مزہ آتا ہے. باقی ہنا دلپذیر ہیں جو مومو, she's such an amazing wonderful person. تو یہ جو ہماری تھوڑی سی کریم ہیں, تھوڑی ہائر اپس جو ہیں, جو پرانا انڈسٹری میں ہیں, دے آر ویری نائس ٹو ورک ود, نو ٹینٹرمس, نتھنگ ایٹ آل, اینڈ بڑا ویٹ کریں گی, 2 گھنٹے بھی ویٹ کر لیتے ہیں, یو نو. کوئی وہ نہیں ہے کہ جی ہم سیلیبریٹی ہیں, ہم آئے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہے, nothing like that. It's and basically it's really wonderful working with all of them actually. پتہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ سیلیبریٹیز کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, بالکل میں نے تو نہیں دیکھے. اچھا, ٹھیک ہے, رائٹ. تو وہ وہی ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس آپ کا اچھا ہے, اینڈ دیٹس واٹ میٹرز. آپ نے نہیں اس طرح کے مسائل فیس کیے. اچھا ڈاکٹر ندا, اسی سے اگر ہم بات کریں کہ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ اتنا کام یہ وہ, تو ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ سیلونز ہو جائیں یا ڈرماٹولوجسٹ ہو جائیں, یہ پرائرٹی ہی انفلوئنسرز, بلاگرز اور سیلیبریٹیز کو دیتے ہیں, اور جو کامن انسان آتا ہے جو ایکچولی کسٹمر پے کر رہا ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہ پروٹوکول ہوتا ہے, ویٹ کرتے رہو اور کیا. از اٹ ٹرو؟ Not true at all. I will not say anything about specific salons, but the thing is کہ دیکھیں ہمارا جو موسٹلی جو بھی پیشنٹس ہیں ان کے ورڈ آف ماؤتھ سے ہماری ریپوٹیشن اور پریکٹس بلڈ ہوتی ہے, یو نو. تو اور ہمارے 95% to 99% جو ہوتے ہیں وہ سیلیبریٹیز کے علاوہ پیشنٹس نارمل ہی ہوتے ہیں. اگر انفلوئنسز پہ تو ہم ایک چیز دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو اچھا لگے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی اچھا ایک ہمارا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, دین
ان کی فیملیز پھر ہمارے پاس آتی ہیں, پھر ان کا ہم, لیکن ان کی فیملیز نہیں دکھاتے نا, ہم صرف انہیں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس بلڈ ہی تب ہوگی جب آپ اچھے پروڈکٹس اور اچھی سروسز نارمل کلائنٹس کو بھی دے رہے ہیں, ورنہ کیا ورڈ آف ماؤتھ ہوگا. تو دس از, آئی تھنک دس از اگین گوریلا مارکیٹنگ, کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف بلاگرز کو پروٹوکال دیتے ہو, وہ صرف لگتا ہے اس لیے کہ انسٹا پہ دے الاؤ اس ٹو پٹ دیئر فیسز, بٹ اگر ہم دیکھیں اگر نارمل پیشنٹس بھی آتے ہیں, دے آر ناٹ ٹریٹڈ اینی لیس دین اے سیلیبریٹی, دے آر ایکولی امپورٹنٹ, اینڈ ان کا ورڈ آف ماؤتھ از ایون مور امپورٹنٹ, بیکاز وہیں سے پریکٹس ہماری جنریٹ ہوگی. تو یہ چیزیں, دیز آر جسٹ ریومرز, مائنڈ میں اب لوگوں نے شاید بٹھایا ہوا ہے, رائٹ, اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر ندیٰ, لڑکیاں نا سب سے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں جب ان کی شادی قریب آ رہی ہوتی ہے, اس سے پہلے ان کو ہوتا ہے ہم کیا کرائیں, مطلب دے وانٹ ٹو لک دا بیسٹ, اس سے پہلے ٹریٹمنٹس بھی کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں, فیشیلس بھی کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو شاید ڈگن ہی تب کرنا شروع ہوتے ہیں کہ اچھا کیا کیا چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, میں کیا کروں, میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں. تو اگر کچھ چھوٹی سی ٹپس ہماری ان آئی وڈ سے ینگ گرلس ہو آر اباؤٹ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ دے آر کانشیس اباؤٹ دیئر بگ ڈے اینڈ اباؤٹ دا پروسیجرز, واٹ شوڈ دے گیٹ اینڈ واٹ ناٹ, تو تھوڑا سا ان کو پلیز گائڈ کر دیں. ایک تو وہی ڈائٹ, ایکسرسائز اینڈ سلیپنگ آن ٹائم, نتھنگ کین بیٹ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, سب سے پہلے تو یہ چیز. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہر کسی کی اپنی اسکن ٹائپ ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کے چہرے پہ داغ دھبے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی اسکن کریمز کی وجہ سے خراب ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی ایکنے ہوتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ کم از کم 5 to 6 months بفور دیئر ویڈنگ دے شوڈ اسٹارٹ دیز ٹریٹمنٹس, منیمم 6 months. اگر تھوڑا لیٹ ہو گئے تو چلیں 3-4 ماہ میں بھی وی کین ہیلپ یو, بٹ اگر 5-6 months از پلینٹی آف ٹائم. اس میں اگر آپ بیک ٹو بیک سیشنز لو, کہ سیشنز ہوتے ہیں ہر چیز کے, ٹھیک ہے, اب وہ جو آپ کے 20-25 سال میں اسکن کے حالات ہوئے ہیں وہ ایک سیشن میں تو نہیں ختم ہو سکتے ہیں نا. تو دین وی ٹیل یو آپ کو سیرمز کون سے یوز کرنے ہیں, آپ نے اپنی اسکن ٹائپ کے مطابق سن بلاک کون سا یوز کرنا ہے, آپ نے موئسچرائزر کون سا یوز کرنا ہے, اور پھر ٹریٹمنٹس کیا کرنے ہیں. اگر ایکنے پرون اسکن ہے اس کے ٹریٹمنٹس اور جو ٹیک ہوم چیزیں ہیں وہ دوز آر ڈفرینٹ, فار ڈرائی اسکن دے ڈفرینٹ, فار ملازمہ والی اسکن کے لیے دے ڈفرینٹ, سو ڈفرینٹ پروسیجرز فار ڈفرینٹ پیپل. رائٹ. اچھا ایک اسی سے آتی ہے, بہت سارے لوگ نا ہمیشہ سے ایک وہ گھریلو ٹوٹکے کے اوپر بھی بہت ریلائی کرتے ہیں. ڈو یو تھنک ہر ٹوٹکا از مینٹ فار ایوری بڈی, کیونکہ بہت سارے لوگ اوور ڈو کرتے ہیں, مطلب بیسن کے اندر وہ سوڈا, بیکنگ سوڈا وغیرہ ڈال کے. تو بالکل بھی نہیں, بیکاز وہ آپ کے نا پی ایچ کو چینج کرتا ہے اسکن کے, ٹھیک ہے. بیکنگ سوڈا نیچرلی کہتا ہے کہ وائٹ کرتا ہے اس ایریا کو, بٹ نو, یو شوڈ ناٹ بی یوزنگ دیٹ آن یور فیس, اٹ چینجز دا پی ایچ آف یور اسکن. دوسرا, بیسن کے ساتھ یا چاول کے آٹے کے ساتھ جب آپ زور سے ایکنے پرون اسکن کو رگڑیں گے تو اس کو تو آپ اور خراب کریں گے نا. تو جو ٹوٹکے بھی ہیں نا گھریلو, وہ بھی اسپیسیفک اسکن کے لیے اسپیسیفک ٹوٹکے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ہر کوئی ہر ٹوٹکا استعمال. اچھا, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو نیچرل وہی چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں تو یہ تو ہم چہرے پہ لگا لیں تو اس میں کوئی مزہ آئے گا نہیں. کھانے کی بات ڈفرینٹ ہے, جب وہ چہرے پہ آپ کی اسکن کے پی ایچ کو چینج کرتا ہے وہ چیز ڈفرینٹ ہے. اور وہ جب آپ اسپیشلی اتنی چیزیں مکس کر کے, تو وہ تو ایک الگ 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 سے کاکٹیل ہو جاتا ہے. ہاں جی, رائٹ. سو دیٹس ڈینجرس, یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر ندیٰ, اب ہم ذرا آ جائیں کہ ہم نے بہت سارے ٹریٹمنٹس وغیرہ کی بات کی. آج کل تھوڑی سی اگر سیف کوئی ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ ینگ ایج سے ہی, مطلب یا تو ہوتا ہے نا کہ جب بہت آپ نے جیسے کہا کہ 45-50 ہو گئے, جب بہت سارے رنکلز آ گئے اور اب آپ آتے ہیں کہ اس کو ریورس کریں, تو دین اٹس آلسو سلائٹلی ڈیفیکلٹ ایز ویل. تو کیا وہ ٹپس ہیں یا کیا وہ پروسیجرس ہیں جو ینگ ایج میں وچ آر سیف, اور آپ آہستہ آہستہ سال میں ایک آدھ دفعہ بھی کرا لو تو you're good. دیکھیے, ایک تو دین اگین آئی ایم اگین سینگ کہ جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اسکن ٹائپ, آپ کی اسکن کی کنڈیشن ہوتی ہے. اگر کچھ لوگ جیسے سوات ایریا کے یا ماؤنٹین ایریا بیلٹ کے ہوتے ہیں, وہاں پہ رنکلس بہت جلدی آ جاتے ہیں بچوں کو. even in their late 20s, 26, 27 میں you start to see very deep wrinkles and freckles as well. تو اگر آپ رنکلس کے ساتھ آ رہے ہو, اتنے ڈیپ رنکلز ہیں, انہوں نے آگے جا کے بالکل پرماننٹ ہو جانا ہے, بوٹاکس نے بھی کام کرنا چھوڑنا ہے, تو دین یو اسٹارٹ ود بوٹاکس ایون ایٹ دیٹ ایج. Okay. Because that is, it's for the 6 months that Botox is working, آپ کی ایج کو وہ فریز کر دیتا ہے.
آپ کو اس ٹائم پہ رنکلز مزید نہیں بنیں گے, نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پھر اگر کسی کی ایکنے پرون اسکن ہے تو پھر اس کے مطابق ہی ہوگا نا. تو بیسک جو ہے جو بہت سیف ہیں ہائیڈرو فیشیلس اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ, the right kind of moisturizer, sunblock, اور اس کے ساتھ آپ کے پی آر پی, there's something called PRP, آپ کا بلڈ لیتے ہیں, انجیکٹ کرتے ہیں آپ کے فیس میں. that is a very very natural, a very basic procedure, اور it has no long term side effects because یہ آپ کا اپنا بلڈ ہے جو ہیل کرنے کے لیے ڈالا گیا آپ کی باڈی میں. سو دیٹ از اے ویری گڈ پروسیجر آلسو. ہاں اچھا ڈاکٹر نندا, ایک اور جو ہمیں بھی سب سے زیادہ سوال آتے ہیں نا جب بھی ہم کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تو ایک آتے ہیں اور ان سے ہمیشہ اسکپ ہو جاتے ہیں, تو آج میں نے آپ سے پوچھتے ہیں اسپیشلی جو ساؤتھ ایشین بیلٹ ہے ہماری پاکستان انڈیا یہ والے میں میل اسپیشلی بال گرنے کا بہت زیادہ رجحان ہے. کیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک ہے, اس ریجن میں ایگزسٹ ہی کرتا ہے اینڈ یو کی ناٹ اوائڈ اٹ ایٹ اینی کاسٹ. کیا ایک تو تھوڑا سا فیکٹرز بتا دیں کیا ہے, اور کیا یہ ریورس ہو سکتا ہے یا آپ اس کے یہ بالوں کے گرنے کو سلو کر سکتے ہیں کسی؟ موسٹلی جینیٹک ہوتا ہے اوکے میلس میں. بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اسٹریس ہو گئی, کوئی سرجری ہو گئی, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن موسٹلی اٹس میل پیٹرن بالنس جو آپ ایک اسپیسیفک پہ اور یہ سامنے اس ایریاز میں. تو دس از جینیٹک. یس وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ, بٹ ہم اس کی پروگریشن کو سلو کر سکتے ہیں وتھ پی آر پی ٹریٹمنٹس اور کچھ ٹریٹمنٹس لائک ایگزوسومز, ان کے ساتھ ہم کافی حد تک اس کی پروگریشن کو سلو کر سکتے ہیں. میری اپنی فیملی میں میل پیٹرن بالنس ہے, اور ہمارے جو میلز ہیں ان کے لیٹ 20s میں بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ مائی کزنس اینڈ مائی بردر they have maintained it with PRP. ان کے ابھی ایون ان their early 30s late 30s بال کافی تھک ہیں کیونکہ وہ آن اینڈ آف پی آر پی کراتے رہتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جب آپ کے بال گر گئے, فالکل ڈیڈ ہو گیا, دین یو نیڈ ٹو گو فار اے ہیئر ٹرانسپلانٹ. اس کے ساتھ اگین آئی ول اسٹریس اگین آن آپ کی لائف اسٹائل, آپ کی ڈائٹری ہیبٹس, اور اگر آپ کو میل پیٹرن ہے بھی تو کبھی کبھی وائٹامن ڈی, آئرن کی ڈیفیشنسی, کبھی زنک میں کی ڈیفیشنسی, وہ کمی ہوتی ہے. لیکن کچھ منرلس کی, وائٹامنس کی ڈیفیشنسی سے آپ کا جو بال گرنا زیادہ اسپیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ کا اینڈروجینک الوپیشیا بھی ایگرویٹ ہو جاتا ہے. تو یو نیڈ ٹو کنسیڈر اے لاٹ آف تھنگس جب آپ کسی کو ٹریٹ کر رہے ہو. اوکے اوکے, تو مطلب یہ تو پوری سائنس اس کے پیچھے, آپ نے ان کی میڈیسنس بھی دیکھنی ہے, سپلیمنٹس بھی دیکھنی ہے, اور پھر ریزن. رائٹ. تو اس کے لیے یو نیڈ این ایکسپرٹ. ڈاکٹر نندا, ان دا ویری اینڈ ایک جو ہمارا ہوتا ہے کامن پریگننسی کے اندر, بیکاز آپ بہت ساری چیز آپ ہارش کیمیکلس وغیرہ نہیں یوز کر سکتے. آئی ریمبر جب میں اپنی فرسٹ پریگننسی میں آئی وینٹ ٹو مائی ڈاکٹر ان فرسٹ ٹرائمیسٹر, انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یوز اینی ٹراپیکل کریم, نو وائٹامن اے. اب مجھے اویئرنیس نہیں تھی, مطلب بندہ ہوتا نا کیوں بھائی نہیں آپ کے مائنڈ میں ہوتا, تو تھوڑا سا اگر وہ گائڈ کر دیں کہ ان 9 months میں یا جو آپ کی بریسٹ فیڈنگ والا فیس ہوتا ہے اس میں آپ اپنا کیسے خیال رکھیں, کوئی بیسک سی کوئی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں فرسٹ 3 months میں وائٹامن اے تو بالکل بھی نہیں لینی چاہیے ایٹ آل, بیکاز اٹس ٹیراتوجینک, آپ کے بیبی کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. بلکہ آئرن تک نہیں دیتے سپلیمنٹس, فولک ایسڈ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اس میں کوئی کیونکہ آرگینوجینیسس ہو رہی ہوتی ہے, آرگنز بیبی کے بن رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کسی بھی طرح کی ہم کوئی بھی دوائی نہیں اس طرح سے دیتے. ٹاپیکلز میں بیکاز ٹاپیکل آپ نے ایک مٹر کے دانے کے برابر ہی یا 2-3-4 ڈراپس ہی سرم کے لگانے ہوتے ہیں. تو آپ کچھ کریمز جو ہیں جیسے برائٹننگ کریمز ایلوپیتھک جو مارکیٹ میں ہیں دیٹ یو کین یوز. لیکن آئسوٹریٹینوئن, وائٹامن اے کی ہیٹ فارمز ہوتی ہیں, یا ریٹینول سیرمز, یہ ہم منع کرتے ہیں, وی ڈونٹ گیو دیم. بٹ اف somebody has acne تو اس کے اسپیسیفک اینٹی بایوٹکس ہیں, کریمز جو ہم ٹاپکلی لگا سکتے ہیں, جو آپ کے بچے کے اوپر افیکٹ نہیں آئے گا, جس پہ پریگننسی پہ افیکٹ نہیں آئے گا, وہ کریں گے. آئی جنرلی ٹیل پیشنٹس not to get lasers done during pregnancy unless their gynecologist recommends some of them. اس کے علاوہ اسپیسیفک ٹائپ آف ہائیڈروفیشیل از آلسو سیف. تو پریگننسی میں ہم بڑے سیف ہو کے چلتے ہیں. تو ریٹینولس تو بالکل یوز نہیں کریں, ٹھیک ہے. فرسٹ 3 months میں keep it low, keep like sunblock, moisturizer, just keep it that way. Pregnancy میں نا اکثر چھائیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں under the effect of hormones, کسی کے freckles بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہاں جی, تو وہ پھر ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں تھوڑا بہت کچھ چیزیں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں آپ کو according to your skin type. ٹھیک ہے.
but please that has to be under the recommendation of a doctor. ऑफ अ डॉक्टर Yeah. मतलब ये वो चीज़ें कि स्पेशली इस फेज ऑफ लाइफ में वो चीज़ें आप अपने हाथ में ना लें और हाँ ओवर जी। द काउंटर वाली चीज़ों से तो नहीं, बिल्कुल ही दूर बिल्कुल है बिल्कुल और वो दूर भी कि किसी की सुना सुनाई नहीं कि उसने ये कहा वो तो ये करते हैं या ये वो करते टोटका हाँ करते हैं जी। स्टे अवे फ्रॉम ऑल जी, ऑफ दैट बिल्कुल, एंड गो बिल्कुल टू द ऐसा ही है। डॉक्टर थैंक यू सो मच डॉक्टर Most नदा इट welcome. वाज लवली हैविंग यू बहुत you for इंफॉर्मेटिव सा having me. सेशन हो गया इन द वेरी एंड अगर कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल टिप आप हमारे यंगस्टर्स को स्पेशली दे दें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे I will just tell them follow your passion. Don't get into this field because आपको ये लगता है कि इसमें पैसा है. Do it because आप being doctors, अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे जिसका आपको पैशन है, some people love surgery, some people like myself love gynae. I've started loving this now. But आप अपना passion follow करो. When you have passion for something ना, you work hard, you enjoy what you do, तो you're always successful. और सबसे ज़रूरी चीज़ work hard. There is no replacement for working hard. There are no shortcuts in life. कोई shortcuts नहीं है. आप जितना hard work करोगे, जितना अपने आप को knowledge is power, hard work is success. राइट सो ये मंत्रा लेके अगर आप चलें और अपने पैशन को फॉलो करें देन द वर्ल्ड कैन नॉट Nothing स्टॉप can यू stop you. Yes, then sky is the limit. Sky is the limit, right? Thank you so much, Dr. Most Nada. welcome. Thank you once again. It was a pleasure having you. बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी knowledgeable फीमेल्स के साथ बैठ के एक सेशन लग रहा होता है उनकी पर्सनल से भी इंस्पिरेशनल मिल रही होती है स्टोरी से Thank you और so दूसरा much, ये so कि nice of you. इन्फॉर्मेशन वो जो लोगों को नहीं मिल रही होती जी। एंड देन यू नो दे आर गूगलिंग ऑल ऑफ दिस और फिर भी Yes. पता नहीं किसकी रिकमेंडेशन बट देन अगेन इट्स नॉट ऑथेंटिक नॉलेज हाँ, सो आई वुड जस्ट से कि वो जो आप वेबसाइट्स देखें वो देख लें कि वो मेडिकल वेबसाइट्स हैं कि नहीं है हाँ. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रैंडम इंफॉर्मेशन ऑन इट्स रैंडम पीपल अब तो आप सोशल मीडिया के ग्रुप्स में भी चले जाएं तो हर कोई एक्सपर्ट बना होता है उसको लग रहा होता है मुझे स्किन का भी सब कुछ पता है Exactly. मुझे बच्चे के स्कूल्स का भी सब कुछ पता है सो यू नो पीपल जस्ट थिंक दे नो अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू एंटरटेनमेंट टू स्किन टू एवरीथिंग एंड डोंट ओवरडू थिंग्स 50 सीरम लगा के मैं 2 दिन ये लगाती हूँ 4 दिन ये लगाती हूँ 6 दिन यू नो यू जस्ट नीड टू मिनिमाइज इट आई थिंक मिनिमम and natural is the best. Is the Just best. use what is necessary, nothing more. Too much of anything हाँ, जो it's भी fine. हो हाँ. वो हमेशा excess of anything वो शुगर नॉर्मल ले तो ठीक है नमक नॉर्मल ले तो ठीक है even food even proteins if you're taking it in a specific amount ठीक है excess of anything is just it'll play havoc with you. राइट तो उस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए जी. नेचुरल इज द बेस्ट राइट थैंक यू एंड दिस इज इट फ्रॉम दिस एपिसोड इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अल्लाह हाफिज